اگر میزان بینک اسلامی ہے تو پھر جب اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھاتا ہے تو میزان بینک اپنے منافع میں اضافہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام اس وقت سود میں جکڑا ہوا ہے. اگر وہ یہ ایسا نہیں کریں گے، اپنے معاملات کو بیسٹ نہیں کریں گے، تو وہ پھر سروائیو نہیں کر سکتے نا. یہ کائبر ریٹ اسے کہا جاتا ہے. کائبر ریٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ ان کا رائٹ ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ وہ کاروبار کر رہے ہیں اور باقی بینک کاروبار نہیں کر رہے، سودی کام کر رہے ہیں. غیر اسلامک بینک جو ہیں، عام بینک، وہ آپ کا پیسہ لے کر فیکٹری آنرز کو ہائی انٹرسٹ سودی ریٹ کے اوپر قرضہ دیتے ہیں، اور جب وہ اس قرضے کا سود ادا کرتے ہیں نا تو کچھ سود وہ آپ کو پروفٹ کے طور پہ دیتے ہیں، کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں. جبکہ اسلامک بینک والے یہ نہیں کرتے. وہ آپ کا پیسہ لے کے کسی فیکٹری آنر کو ادھار نہیں دیتے، بلکہ اس فیکٹری کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس کاروبار سے جو ان کو انکم ہوتی ہے نا، اس کا کچھ حصہ آپ کو دیتے ہیں اور کچھ اپنے پاس. جتنا فرق زنا اور نکاح میں ہے نا، اتنا اسلامک اور غیر اسلامک بینک میں فرق ہے. آپ تو کہتے ہیں صرف ایجاب و قبول کا فرق نظر آ رہا ہے، تو بس یہی حلال اور حرام کا فرق کرتا ہے نا. ایک منی اگینسٹ گڈز ہے، ایک منی اگینسٹ منی ہے. سیم کیسے ہو گیا؟ اور دوسری بات، یہ جو اسلامک بینک ہیں وہ آپ کو پرسنل لون کبھی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تو پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا. آپ نے مکان بنانا ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے پلاٹ آپ کا، انویسٹمنٹ ہماری، اسی ریشو پروپورشن سے ہم ایک دوسرے کی ملکیت ڈیوائڈ کریں گے. اب جب یہ ریٹ بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر غیر اسلامک بینک کا شرح سود 12% پہ چلا گیا اور اسلامک والے 4 دے رہے ہیں، تو کس نے اسلامک بینک کی طرف جانا ہے؟ لوگ ادھر جائیں گے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو کمائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمائی میں سے، ان کا رائٹ ہے نا کہ اگر وہ 15% کما رہے ہیں اور آپ کو پہلے دے رہے تھے 4% اور 11% اپنی جیب میں ڈال رہے تھے، تو اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، اب ہم 4% آپ کو نہیں دیتے، ہم آپ کا 6 کر دیتے ہیں، اپنا تھوڑا کم کر لیتے ہیں پروفٹ. تو ان کا رائٹ ہے، اس میں کون سا مسئلہ؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ نبی الاسلام نے بھی جنگ احد کے شہیدوں کی قبروں پر عرس منایا. نہیں، عرس نہیں منایا، خدا نہ آ جائے، جنازہ پڑھا تھا جا کے. بخاری مسلم میں وفات سے 1 مہینہ پہلے. یہ بریلوی کہتے ہیں کہ وہ عرس تھا. تو وہ عرس جو ہے وہ نبی الاسلام نے 8 سال بعد منایا ہے، تسی تو ہر سال منا دو. اس میں الفاظ ہیں غزوہ احد کے شہداء پر اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے حضور کو بتا دیا گیا تھا آپ دنیا سے جا رہے ہیں. اور اس میں الفاظ ہے، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ حضور کو ممبر پہ دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے نبی الاسلام کو ممبر پہ نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی. اور آپ ہم سے یوں گفتگو کر رہے تھے جس طرح زندہ اور مردہ دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی قبرستان میں خطبہ اس لیے دیا تاکہ عبرت ہو. دوسرا، اس قبرستان میں وہ لوگ دفن تھے جن کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ مسلمانوں نے آندہ دنیا کے مزے لوٹنے تھے، دنیا کی دولت. اسی میں الفاظ ہے نا کہ مجھے خطرہ نہیں تم میرے بعد بھوکے مرو، نہ مجھے خطرہ ہے کہ تم شرک کرنے لگو، بلکہ دنیا کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں ہوگی. اتنا نبی علیہ السلام ڈرا رہے تھے. اور فرمایا کہ میں اس وقت حوض کوثر کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، میرا یہ ممبر حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے، گویا کہ اللہ نے وہ منظر دکھایا. میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے جا رہا ہوں، تمہارا انتظار کروں گا، دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو.